بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تفسیر قرآن کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے تعلیمی قرأت ہوگی، اس کے بعد پھر ترجمہ پیش کیا جائے گا، قرآن سے اس سورت کے تعلق کو واضح کیا جائے گا، اس سورت کے اگلی سورت سے ربط کو بھی بیان کیا جائے گا، اس سورت کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مختصر تشریح ہوگی اور پیغام اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کو بتایا جائے گا۔ عصری تناظر میں بھی اس صورت پر گفتگو کی جائے گی، اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تعلیمی سرگرمی ہوگی اور اس کے بعد پھر قرأت اور ترجمے کے ذریعے سے اس کلاس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تعلیمی قرأت سے۔ تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ استاد ایک آیت پڑھے گا، آپ اسے غور سے سنیں گے، اس کے بعد طالب علم اسے دہرائے گا اور آپ بھی اس کے ساتھ دہرائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کی ادائیگی استاد کی ادائیگی کی طرح سے ہو۔ تو شروع کرتے ہیں تعلیمی قرأت کو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کو پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب آپ کی باری ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہر آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ پیش کیا جائے گا تاکہ الفاظ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں اپنے مفہوم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آیت کا پورا بامحاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ الحمد، ساری حمد، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، تمام جہاں کا رب، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا رب ہے۔ الرحمانی، جو بہت مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالکی، مالک، یوم الدین، روز جزا کا، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاکا، صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف تجھ سے، نستعینو، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر، نہ کی، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، الضالین، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ہم اس سورت کا قرآن سے تعلق کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی حیثیت قرآن کے دیباچے یعنی پریفیس کی ہے۔ اس سورت میں بندہ اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے اور اس کے بعد پورا قرآن اس کے سامنے ہدایت نامہ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ گویا سورہ فاتحہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا اظہار ہے اور پورا قرآن اس ضرورت کی بہترین تکمیل ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن کے تمام اہم اور بنیادی مضامین
یعنی جتنے سبجیکٹ ہیں ان سب کو اس صورت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد پورے قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ سورت کا اگلی سورت سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں بندگی کے عہد کا تذکرہ ہے، ایاک نعبد، اور اگلی سورت یعنی سورہ بقرہ میں اس عہد کو پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے اور ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ کہ کس کس طرح ان سے پہلے بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑا۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کا سورۃ البقرہ سے ایک اور بہت نمایاں تعلق ہے، تعلقات کے تو بہت سارے پہلو ہیں، ایک اور نمایاں تعلق یہ ہے کہ اس سورت یعنی سورہ فاتحہ میں بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت سے احکام سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورت کا پس منظر بیان کریں گے۔ جب انسان اپنے وجود پر نظر ڈالتا ہے اور اپنے باہر نظر آنے والی کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی عظیم ہستی کے رحم و کرم پر جی رہا ہے۔ اس کے آس پاس کی پوری کائنات اسی کے رحم و کرم سے قائم ہے۔ اسے شدت سے یہ احساس ستاتا ہے کہ موت اس کا آخری انجام نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے دل میں اپنے رب کی معرفت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے شکر کا، اس کی ثنا کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اپنے انجام کی فکر لاحق ہوتی ہے اور اس راستے کی طلب جاگ اٹھتی ہے جو راستہ صحیح منزل تک پہنچا دے۔ سورہ فاتحہ ایسے شخص کے جذبات کو بیان کرتی ہے جو حق کی تلاش کرنے والا اور حق کی قدر کرنے والا ہے۔ ایسا انسان جو لاپرواہی والی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے اپنے انجام کی فکر ہے، جو نہ تو اپنے رب کے غضب کا شکار ہونا چاہتا ہے اور نہ ہی صحیح راستے سے بھٹکنا چاہتا ہے، وہ بس اپنے رب کے انعامات کا مستحق بننا چاہتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایمان والوں کا دل پسند نغمہ بن کر نازل ہوئی ہے، جسے وہ رات دن گاتے ہیں مگر ان کا جی نہیں بھرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کا بہترین تعارف بھی ہے اور اللہ سے مضبوط تعلق کی بہترین رہنمائی بھی ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ایک وسیع لفظ ہے، اس میں شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ نوازشوں اور انعامات پر شکر ہے اور خوبیوں اور کمالات کی تعریف ہے۔ حمد کا احساس دل کی گہرائی میں ہوتا ہے اور اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ تو تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، انسان اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر طرف رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور یہ رحمتیں کبھی رک نہیں رہی ہیں، مسلسل جاری ہیں۔ تب وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کا رب اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت میں رحمان والا جوش بھی ہے اور رحیم والا دوام بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی معرفت جیسے جیسے بڑھتی ہے انسان کے اندر اپنے انجام کی فکر بھی بڑھتی جاتی ہے۔ حساب کتاب اور جزا و سزا کے دن کا خیال اسے بے چین رکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، بس وہی روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اس لیے بدلے کا دن ضرور لائے گا۔ اس دن اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو سخت سزا دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مومن بندے کو یقین ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کارساز صرف اللہ ہے، اس لیے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صرف اسی سے مدد مانگتا ہے اور اس عہد کو تازہ رکھتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ زندگی کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہر وقت ہدایت چاہیے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے جو حقیقی منزل کی طرف جاتا ہے، اور باقی سارے راستے جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکانے والے ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو سیدھے راستے پر چلتے رہے، دوسرے وہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سیدھے راستے پر چلنے والے اللہ کے انعامات کے مستحق ہوں گے اور بھٹکنے والے اللہ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ہوں گے۔ اس تشریح کے بعد اب ہم
اس سورت کے اندر موجود پیغام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک پیغام کا عنوان ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتوں اور بے پناہ خوبیوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حمد کی جائے اور اس کے ذکر میں مشغول رہا جائے۔ انسان جتنا زیادہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ انسان کے وجود کا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی رحمتوں کا سایہ ہے۔ ان رحمتوں کے بغیر وہ ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مہربان رب در حقیقت اللہ ہے تو بے اختیار اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح راستے کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا پیغام آخرت کی فکر کے عنوان سے ہے۔ آخرت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور آخرت کی کامیابی اور نجات کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے ہر عمل کی جزا یا سزا آخرت میں ضرور ملے گی، اس لیے ہر عمل کے وقت اس کے اخروی انجام کا خیال دل میں ضرور آنا چاہیے۔ بندگی کے عہد کی بار بار تجدید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دراصل بندے کا اپنے رب سے پختہ عہد ہے کہ عبادت کے لائق صرف رب کی ذات ہے اور وہ صرف اسی کی عبادت کرے گا، اور کارساز صرف رب کی ذات ہے، وہ صرف اسی سے مدد مانگے گا۔ بندہ جب جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنے اس عہد کو تازہ کرتا ہے۔ سچی ہدایت کی طلب، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کو سورہ فاتحہ میں رکھا، سورہ فاتحہ کو نماز میں رکھا اور نماز کو روزانہ 5 بار فرض کر دیا۔ اس طرح ہر مومن بندہ روزانہ کئی مرتبہ پابندی سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں ہماری سب سے بڑی ضرورت سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں اس ضرورت کا احساس دلاتی ہے اور ہمارے اندر ہدایت کی سچی طلب پیدا کرتی ہے۔ رب کی ناراضگی کا ڈر، ایک مومن بندے کے دل میں سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے اس سے ناراض ہو جائے، اسے اپنے انعامات سے محروم کر دے اور اس پر اپنا غضب نازل کر دے۔ کامیابی کی چاہت، قرآن مجید بتاتا ہے کہ بہت سے انسانوں کو اس دنیا کی زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ اللہ کے انعامات کے مستحق ہوئے۔ ایک مومن کے اندر شدید چاہت ہوتی ہے کہ وہ بھی ان خوش نصیب انسانوں میں شامل ہو جائے۔ دراصل کامیابی کے رول ماڈل وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوئے اور اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازے گئے۔ سورہ فاتحہ نماز کی روح ہے۔ سورہ فاتحہ کا تعلق نماز سے بہت گہرا ہے۔ نماز میں انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے، بندگی کے عہد کی تجدید کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی انسان انہی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ کا مفہوم ذہن میں رہے تو نماز کی روح اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ سورہ فاتحہ نماز کا شوق بڑھاتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کو شعور کے ساتھ پڑھا جائے تو نماز کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب ہم عصری تناظر میں اس صورت سے کچھ روشنی حاصل کریں گے۔ آج کے دور میں جبکہ انسانوں کے دل و دماغ پر مادیت بری طرح سوار ہے، انسان مادہ پرستی کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ سے بے خبر اور اپنے رب سے غافل رہ کر زندگی گزار رہا ہے۔ انسانی زندگی میں بدترین قسم کا روحانی خلا اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت انسان کو اپنے رب سے جوڑتی اور اس کی روح کو سکون اور مسرت کے احساس سے سرشار کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ انسان کو رب کی معرفت بھی عطا کرتی ہے اور اسے خود اپنی معرفت بھی عطا کرتی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ایک دلچسپ سرگرمی ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ تو ادھر بھی کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اور ادھر بھی کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو ان سے جوڑنا ہے اس طرح سے کہ ان کے درمیان یعنی وہ مل کر ایک مربوط بات ہو جائے۔ تو اب دیکھیں سورہ فاتحہ ایسے شخص کے جذبات کو بیان کرتی ہے۔ کون شخص ہو سکتا ہے؟ جو حق کی تلاش کرنے والا ہے۔ اللہ کی معرفت جیسے جیسے بڑھتی ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اپنے انجام کی فکر بھی بڑھتی جاتی ہے۔
نماز میں سورہ فاتحہ کو شعور کے ساتھ پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو نماز کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کے وقت اس کے اخروی انجام کا خیال دل میں ضرور آنا چاہیے۔ حمد لفظ میں انعامات پر شکر بھی ہے اور خوبیوں اور کمالات کی تعریف بھی ہے، مناسب ہے۔ سورہ فاتحہ انسان کو رب کی معرفت بھی عطا کرتی ہے اور اسے خود اپنی معرفت بھی عطا کرتی ہے۔ تو چیک کرتے ہیں، تو تمام جوابات درست ہیں۔ اس سرگرمی کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا مطالعہ کیا اور تفسیر قرآن کا یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اگلی صورت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔